اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ تم مختلف دروازوں سے الگ الگ داخل ہونا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی پر پس چاہیے کہ توکل کرنے والے توکل کریں۔ اور جب وہ شہر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا تو انہیں اللہ کے مقابل کوئی چیز کام نہ آئی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا تھا جسے اس نے پورا کیا، اور بے شک وہ البتہ علم والا تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب بنیامین کو باقی بیٹوں کے ساتھ مصر بھیجا تو اس وقت انہیں نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بچوں تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا۔ یا بنیہ، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ سائیڈ نوٹ ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان بچوں نے کتنی تکلیف دی تھی یعقوب علیہ السلام، زندگی بھر کا روگ لگا لیا تھا، اپنے بھائی کو بظاہر مار ڈالا تھا، ختم کر دیا تھا، لیکن باپ کا رویہ کیسا رہا اولاد کے ساتھ؟ وہ ان پہ ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے ان کو گھر سے نہیں نکالا، انہوں نے ان کو تانے نہیں دیے، انہوں نے ان کو بات بات پر ڈانٹا نہیں، بلکہ یا بنیا کہہ کے پکارتے۔ اس میں تربیت اولاد کا ایک بہت بڑا پہلو چھپا ہوا ہے کہ اولاد اپنی ہی ہے نا، جو بھی کرے وہ اپنی ہی ہے نا، اگر آپ ان کے لیے نہیں تو پھر کون ہوگا؟ وہ کچھ بھی کرے، آپ کو محبت سے، پیار سے اور خیر خواہی کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو اپنا بنانا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے، انہیں سیدھے رستے پہ لانا ہے، کیونکہ محبت جو کچھ کر سکتی ہے وہ نفرت نہیں کرتی۔ یعنی کتنی تکلیف ہوگی ان کے دل میں، اور کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب بچوں کی طرف سے تکلیف بھی پہنچے اور پھر انسان انہیں گلے بھی لگائے اور انہیں پیار سے بھی بلائے، لیکن بہت سے والدین اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ اگر بچوں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جو قتل سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے، باقی جرائم تو اس سے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے تو اس کہتے ہیں ہماری شکل نہ دکھاؤ، تم گھر سے نکل جاؤ، اور ڈسون کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، ان سے بچوں کی زندگی حرام کرتے رکھتے۔ تو بہرحال کہتے ہیں میرے پیارے بچوں تم سب ایک دروازے سے شہر میں نہ جانا، انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے سفر کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، بلکہ مصر میں مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو کر کے داخل ہونا تاکہ تم لوگوں کی نگاہ میں نہ ہو، تمہیں بری نظر نہ لگے، کیونکہ آپ کو پتا کہ فلسطین کے لوگ ویسے بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اور پھر وہ سارے جوان لڑکے اور وہ سارے کے سارے ایک گروپ بن کے اگر ایک ہی جیسی شکلوں جیسے وہ داخل ہو رہے ہوں تو کوئی بھی دیکھے گا تو جو نظر معجب ہوتی، تعجب والی، حیرانگی والی، خوشی والی، وہ ان کو نقصان دے سکتی ہے، چونکہ وہ خوبصورت تھے، طاقتور تھے، مضبوط نوجوان تھے، تو انہیں ڈر تھا کہ نظر لگے گی۔ اور ساتھ ہی پھر کہا کہ میں اپنی اس تدبیر کے ذریعے اللہ کی قضاء و قدر کو نہیں ٹال سکتا،